نحمده نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. وقال اللہ فی کلام المجید: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. اور کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے. کئی ترس دے
رہندے نے دیدار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے اور صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے ہم سب کے دلدار محمد ہم سب کے دلدار محمد نبیوں کے سردار محمد خالق کے شاہکار محمد خالق کے شاہکار محمد کہہ دے جو ایک بار محمد آتے ہیں سرکار محمد کر دیتے ہیں پار محمد اور میرے دل کے آئینے کو میرے دل کے آئینے کو آر محمد پار محمد سب کے دلدار محمد نبیوں کے سردار محمد حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس کے دربار علی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عنوان گفتگو کے طور پر قرآن پاک کی جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان کی روشنی کے اندر آج ہم نے اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ کے جو نیک اور صالح بندے ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، ان کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا اس کی نسبت ہے حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو آج کی گفتگو کے اندر ہم اہل اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کریں گے، اور قرآن نے کس طرح ان کی فضیلت اور آقا اسلام نے کس طرح ان کے فضائل کے اوپر امت کو درس دیا ہے، اس کے حوالہ سے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والا جمعہ ہم پھر وہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے فضائل اور مناقب کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و سامعین، لفظ ولی جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر کئی جگہوں پر آیا ہے، جیسے بڑی مشہور ہم آیت اکثر سنتے ہیں کہ
انما ولیکم اللہ ورسولہ، سورہ المائدہ قرآن پاک کا 5واں سورہ ہے، اس کی آیت 55 اور 56 کے اندر اللہ پاک نے اس چیز کا ذکر کیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ بے شک تمہارے ولی، تمہارے دوست۔ اب ولی کے کئی معنی ہیں، یہاں میں مشہور معنی 2-3 کر دوں گا تاکہ مضمون آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہاں ولی مددگار کے معنی کے اندر آیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا حقیقی مددگار، دوست کون ہے؟ اللہ اور اس کے ساتھ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارا حقیقی مددگار کون ہے؟ یا اللہ ہے، یا بولیں ذرا، یا کون ہے؟ رسول ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، بات یہاں ختم نہیں کی کیونکہ اللہ پاک تمام شانوں کا مالک ہے، اس کو پتہ تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر بات یہاں تک کہہ کر ختم کر دی جائے گی تو لوگ اعتراض اٹھائیں گے اور کہیں گے جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ صرف میں ہی ولی ہوں، یا میرا رسول ولی ہے، یا میں ہی مددگار ہوں اور میرا رسول مددگار ہے، تو لوگ پھر آگے وسیلہ اور آگے اللہ کے نیک بندے، صالح بندے، اس کے فرما بردار بندے، ان پر اعتراض اٹھائیں گے اور کہیں گے جب اللہ پاک نے کہہ دیا کہ میں ہی مددگار ہوں تو کوئی اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا، جب میں ہی تمہارا دوست ہوں تو کوئی اور تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ تو لہذا اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، وہ تمام شانوں کا مالک ہے، ان چیزوں سے باخبر تھا، تو اللہ پاک نے اپنی ولی اور مددگار ہونے کا ذکر کیا، رسول کے ولی اور مددگار ہونے کا ذکر کیا، اور اسی آیت کے اندر ساتھ ہی ارشاد فرما دیا والذین آمنوا الذین، اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ میرے ولی ہونے کے، میرے مصطفیٰ کے ولی ہونے کے، والذین آمنوا الذین، اور وہ ایمان والے بھی تمہارے ولی اور مددگار ہیں جن کو ہم نے یہ شانیں عطا کی ہیں۔ آگے اللہ پاک نے آیات کے اندر ان کی صفات کا بھی ذکر کیا، وہ بھی میں ذکر کروں گا، لیکن قرآن کی سورہ المائدہ کے اس مقام سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی کے پاس دعا کے لیے جانا، اس کے سامنے اپنی عرضی رکھنا اور اس کا وسیلہ پیش کرنا، اور کسی اور کو بھی اللہ کی عطا کردہ توفیق سے مددگار جاننا، قرآن نے یہ خود اسلوب اور قاعدہ اور کلیہ دے دیا اور کہا، آیت مکمل پڑھتا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا بے شک تمہارا حقیقی مددگار دوست میں ہوں، میرا مصطفیٰ ہے، اور اس کے بعد والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم نے ایمان عطا کیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا خالی کلمہ گو نہیں، فرمایا پکے سچے مسلمان جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ شریعت سے دور نہیں ہو سکتا۔ یہ آج بات اپنے پلے باندھ لیں، جو اللہ کا دوست ہے، جس کو اللہ پاک نے اپنا دوست چن لیا، یا جو خود دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، وہ شریعت سے دور نہیں ہوگا، وہ شریعت کا پابند ہوگا، کیونکہ قرآن نے یہاں ان کی صفات کا ذکر کیا، والذین آمنوا الذین، کون سے مومن تمہارے دوست ہوں گے، کون سے مومن جن کو تم مددگار جانو گے؟
فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا جو تمہارے دوست ہوں گے، فرمایا وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکات دینے والے ہوں گے، لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں گے، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور فرمایا جو اللہ کے حضور جھکنے والے ہوں گے، یعنی کسی اور کی چوکھٹ پر جھکنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر واضح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 کے اندر یہ بات بیان کر دی کہ فرمایا ولی وہ ہے جو نماز کا پابند ہوگا، ولی وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرنے والا ہوگا، جو شریعت کا پابند ہوگا، اور فرمایا ولی وہ ہے جو خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوگا۔ تو آج سے یہ بات پکی ٹھٹی اپنے پلے باندھ لیں کہ جو خلاف شریعت بندہ ہو اور خود ولی ہونے کا دعویٰ کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہے۔ اور قرآن نے اسی مقام پر اگلی آیت کے اندر ارشاد فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنا دوست بنا لے گا، اپنا مددگار بنا لے گا، والذین آمنوا، اور پہلے اللہ پاک نے صفات کا ذکر کیا، یعنی جو قرآن، جو نماز، جو زکات اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکانے والا ہوگا، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا جو شخص اللہ کا، اس کے رسول کا اور پھر ان ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے گا، قرآن نے فیصلہ کر دیا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، فرمایا یہی اللہ کی جماعت ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہی اللہ کی فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ جو مومنین ہیں، یہ جو اللہ کے دوست ہیں، فرمایا یہی اللہ کی جماعت والے ہیں۔ اور قرآن نے کہا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور فرمایا یہی جو اللہ کی جماعت والے ہوں گے، اللہ پاک انہی کو غلبہ عطا کر دے گا۔ آج ولیوں کا غلبہ ہماری طرف نظر کیوں آتا ہے؟ آپ نے کبھی توجہ کی اس بات کی طرف کہ آپ پورے خطے کے اندر نظر اٹھائیں، دیکھیں، یہ خالی برے صغیر کی بات نہیں ہے، اور بھی دیگر اسلامی ممالک، آپ پاکستان کے اندر لاہور کو دیکھ لیں، ہر طرف حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ کا چرچا ہے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ میاں صاحب، میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ، آپ کی مثال لے لیں، پورا علاقہ آپ کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ آپ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کی ذات کو لے لیں، پورا برے صغیر آپ کے نام سے واقف ہے اور محبت کرتا۔ میں کتنی مثالیں دے دوں، حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، آپ کو دیکھ لیں، یا آپ ملتان چلے جائیں، دیگر ہر علاقہ کہیں نہ کہیں اللہ کا ولی تشریف فرما ہے، اور لوگ اس کے نام سے آگاہ بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت بھی رکھتے ہیں، اور ان کے مزارات پر حاضری بھی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی بسر کی، اللہ کے صالح نیک پرہیز عبادت گزار بندے بن کر انہوں نے زندگی گزاری، تو اللہ پاک نے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ایسے لوگوں کو اپنی جماعت بنا دیا۔ اور جب جو کوئی اللہ کی جماعت بن جائے، اللہ پاک جس کو اپنی جماعت کے اندر شامل کر لے، پھر لوگوں کی زبانوں پر ان کا چرچا اور ان کا ذکر دائمی طور پر جاری فرما دیتا۔ یہ قرآن نے ہمیں اسلوب دے دیا اور قاعدہ دے دیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی احادیث کی طرف اگر ہم چلیں
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جنہوں نے پھر اپنی زندگیوں کو بدلا اور اللہ نے جیسے ان کو حکم دیا انہوں نے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری، تو ان کی شان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کچھ اپنے برگزیدہ بندوں کو یہ مقام عطا کرتا ہے اور یہ مرتبہ عطا کرتا ہے کہ وہ مقام اور مرتبہ اللہ پاک شہداء کو بھی نہیں عطا کرتا۔ کیا مقام ہے؟ کریم آقا نے کیا ان کا مقام بیان کیا؟ فرمایا روز محشر قیامت کے دن اللہ پاک جب ان کو یہ مقام عطا کرے گا نا، تو اس مقام کو دیکھ کر انبیاء، شہداء وہ بھی اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ مولا یہ کون سے خاص بندے ہیں جن کو آج تو نے یہ مقام عطا کر دی؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، یعنی انبیاء کے چاہے ان سے مقام زیادہ ہیں، یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ تو اللہ کے منتخب رسول اور نبی ہیں، ان کو تو اللہ پاک نے تمام کائنات سے چن لیا، لیکن جو نیک بندے ہوں گے نا، صالح بندے ہوں گے، عبادت گزار برگزیدہ بندے ہوں گے، ان کو بھی اللہ پاک کو شان عطا کرے گا۔ انبیاء اللہ کی بارگاہ سے سوال کریں گے کہ مولا ان کے عمل تو بتا کہ ہمیں تو انہیں نبوت کے لیے چن رکھا تھا، ہمیں تو انہیں رسالت کے لیے چن رکھا تھا، ان کا کیا مقام تھا، ان کو یہ فضیلت آج روز محشر کو نے کیوں عطا کی؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اور تاجدار کائنات نے اس کو بیان کیا، فرمایا ان کے بارے میں سوال کرنے والوں، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ جس سے بھی محبت کرتے ہوں گے، فرمایا ان کی باہمی محبت کی وجہ کوئی دنیا داری نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ میں ولیوں کی چند نشانیاں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی، جس کے اندر یہ نشانیاں ہوگی سمجھیں وہ ولی ہے، اور جس کے اندر یہ نشانیاں اور یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی وہ دنیا دار ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست اور ولی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ فرمایا ان کی محبت جو باہمی محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت ہے، وہ دنیا کے کسی رشتے کے لیے نہیں ہوگی، دنیا کے کسی مال، کسی لین دین، کسی طمع اور لالچ کی وجہ سے نہیں ہوگی، ان کی محبت فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ یہ آنے والوں سے محبت کریں گے، کسی کی کوئی خوشنودی ان کو مطلوب نہیں ہوگی، فقط اس لیے محبت کریں گے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اس لیے آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں جو اللہ والا ہو، آپ دیکھیں اس کی کوشش کیا ہوگی کہ اس کے پاس جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دے۔ ایسے لوگ بھی ڈھونڈنے سے آج مل جاتے ہیں، اور جس کی نظر آپ کی جیب پر ہو کہ یہ بڑا اچھا ویل ڈریس ہے، آپ کی شخصیت پر ہو، وہ خود مرید کا معنی کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے غور کیا؟ اور پیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر میں لفظی معنوں کے اوپر چلا جاؤں وہ بھی لمبی بات ہوگی، تو ہم اگر کسی کو اپنا راہبر مرشد مانتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں دین کی باتیں بتائے، ہمیں ہدایت کا رستہ دکھائے، اور ہم اس کے مرید بن جاتے ہیں، ہم اس کی فرما برداری کے اندر آ جاتے ہیں، اس کے حلقہ احباب کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ جس کو ہم پیر مان بیٹھے ہیں اس کی نظر اگر آپ کی جیب پر ہے تو وہ خود ابھی آپ کے پیسے اور جیب کا مرید ہے، اس کو تو آپ کے پیسے کی تلاش ہے، وہ آپ کو کیسے راہ حق کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا سکتا ہے۔ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک ایسے برگزیدہ اپنے نیک صالح بندوں کو قیامت کے دن یہ شان عطا کرے گا جس شان پر انبیاء، شہداء اللہ کی حضور عرض کریں گے کہ مولا ان کو یہ شان تو نے کیوں عطا کی، ان کے خاص اعمال کیا تھے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا
ان کے خاص عمل یہ تھے کہ یہ لوگوں سے، میری مخلوق سے محبت کرتے تھے، کوئی ذاتی طمع اور لالچ کی وجہ سے نہیں، فقط میری رضا کے لیے، مجھے پانے کے لیے یہ ان سے محبت کرتے تھے۔ پھر آگے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ان کے چہروں کو روشن کر دے گا روز محشر، قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ فرمایا ان کے چہروں پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا جب لوگ غم زدہ ہوں گے قیامت کے دن اور خوف کے اندر مبتلا ہوں گے تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اپنے دوستوں کو قیامت کے خوف اور غم سے محفوظ رکھے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کون ہیں؟ تو کریم آقا نے یہ آگے یہ آیت تلاوت کر دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا یہ اللہ کے دوست ہوں گے، اس کے ولی ہوں گے، اور فرمایا اللہ پاک لا خوف علیہم، ان سے ہر قسم کا خوف اور غم آج کے دن اللہ پاک دور فرما دے گا۔ آپ نے دیکھا قرآن کی آیت کو کریم آقا نے اپنے اس فرمان کے ساتھ جوڑا، اور اس حدیث کے اندر ان کا